بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستان کو اس درس کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج ہمارا تیسرا درس ہے اور وہ ہے شغل کے بارے میں۔ آج تک ہم 2 درس پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، جس کے اندر ہم نے سلام کرنے کے بارے میں پڑھا ہے، احوال پرسی کے بارے میں پڑھا ہے، اور اس کے بعد جو ہم نے دوسرا مطلب پڑھا ہے وہ ہے اس میں اشارہ کے بارے میں، کہ اشارہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ این اور آن 2 لفظ ہم نے پڑھے تھے، ایک قریب کے لیے اور ایک بعید کے لیے۔ اس کے بعد تیسرا مطلب جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا ملیت، یعنی کسی کی باشندگی، کسی کی نیشنلٹی کے بارے میں پوچھنا ہو کہ وہ کس ملک کا رہنے والا ہے یا کس علاقے کا رہنے والا ہے۔ دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ شما اہل کجائی او اہل کجاست، یعنی آپ کہاں کے رہنے والے ہو، وہ کہاں کا رہنے والا ہے، یا من اہل پاکستان ہستم، یا اپنی نیشنلٹی کے بارے میں بتانا ہو کہ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں، ہندوستان کا ہوں، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہوں، تو ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ تو یہ 3 مطلب الحمدللہ ہم نے کامیابی کے ساتھ ان کو پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اور اب ہمارا تیسرا درس ہے وہ ہے شغل کے بارے میں۔ شغل یعنی پیشہ، کوئی بھی کام انسان جو کر رہا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ کوئی کمائی کرتا ہے اور اپنے اخراجات کو پورا کرتا ہے، یا پھر ان کے لیے کوئی اس کی زندگی کا جو مین کام ہوتا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے شغل۔ تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تیسرا درس ہے ہمارا شغل۔ اس کی جو غین ہے وہ ساکن کرنی ہے، اس کے اندر پڑھنا نہیں ہے، غین کو ہمارا ساکن رہے گی، شغل نہیں پڑھنا۔ کیا پڑھنا ہے؟ شغل۔ درس سوم شغل، و یہ جدید یعنی نئے الفاظ ہیں جو تقریباً سارے ہی درس کے اندر آئیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا درس۔ یہ سب سے پہلے لکھا ہے یہاں پر استاد اور دانشجو، استاد اور دانشجو، درست ہے۔ استاد معلوم ہے، استاد ہمیں معلوم ہے استاد کا کیا مطلب ہے، اور دانشجو پہلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دانشجو کسے کہتے ہیں۔ دانشجو اسٹوڈنٹ کو بولتے ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو، ٹھیک ہے۔ طالبے بولتے ہیں مدرسے کے طالب علم کو، اور دانشجو بولتے ہیں یونیورسٹی والے کو۔ تو یہ ہے ہمارا پہلا شغل ہو گیا استاد، استادی، درست ہے، اور دوسرا ہے دانشجو۔ خوب ان مکالمے درس آئیے گزشتے کہ جو درس ہم نے پڑھ لی انہی کا مکالمہ ہے۔ سلام صبح بخیر، سلام صبح شما بخیر، حال شما خوب است؟ خوبم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من حسن است، اسم من حسنه. دونوں طریقے ہیں۔ شما اہل کجا ہستی یا شما اہل کجایی؟ من اہل نیجر ہستم، افریقہ کا ملک ہے۔ من اہل نیجر ہستم۔ اسم او چیست؟ غائب کا جو فرد ہے، اسم او، اس کا نام کیا ہے؟ اسم او جہاد است۔ او اہل کجاست؟ او اہل لبنان است، لبنان کا رہنے والا ہے۔ یہ گزشتہ درس کا مکالمہ ہے۔ ہر درس کے اندر سب سے پہلے یہ کتاب کی اچھی ایک خوبی ہے کہ پہلے درس میں جو نیا درس ہوتا ہے اس درس کے اندر گزشتہ دروس کا ایک مختصر سا مکالمہ لے کے آتے ہیں تاکہ تکرار ہو جائے، مرور ہو جائے، اور ہمیں وہ مطالب تازہ ہو جائے۔ اس کے بعد ابھی یہاں سے ہمارا اصل مطالب اور درس شروع ہو رہا ہے۔ شنیدن، شنیدن یعنی سننا، درست ہے، مصدر ہے یہ سننا۔ گوش کنید و تکرار کنید، پہلے توجہ سے سنیں اور پھر ان مطالب کو تکرار کریں، ریوائز کریں انہیں۔ من استاد فارسی ہستم، من استاد فارسی ہستم، یعنی میں فارسی کا استاد ہوں، فارسی پڑھاتا ہوں۔ جیسے یہاں پر ہم پہلے اپنا نام لگاتے تھے، من زین ہستم، من جہاد ہستم، اسی جگہ پہ اب اپنا شغل لگا دینا ہے، استاد فارسی، من استاد فارسی ہستم۔ خوب، من استاد ہستم، من دانش جو ہستم۔ اس کے بعد ہے شما، سوال کیسے کرنا ہے، پوچھنا کیسے ہے۔ اپنا تو بتا دیا کہ میں کیا ہوں، دانشجو ہوں، طالب علم ہوں، میں استاد ہوں، درست ہے، میں ڈاکٹر ہوں یعنی ڈاکٹر ہوں، یا جو بھی شغل ہے، ابھی بہت سارے شغل ہے جو بہت سارے نام آئیں گے ابھی۔ سوال کس طرح سے کیا جائے گا؟ شما چکھورے ہستی، شما چکھورے ہستی، کار یعنی کام، درست ہے، چکار یعنی کون سا کام آپ کرتے ہو۔ شما چکارے ہستی، من دانشجو ہستم، شما چکارے ہستی، من استاد ہستم۔ مختصر مکالمہ ہے یہاں پہ، اور یہاں پر اصل میں آپ کو سارا دکھا رہے ہیں سوال کا طریقہ۔ خود یہاں سے ہمارا سوال شروع ہو رہا ہے، شما چکورے ہستی، یہ لفظ اضافہ کرنا ہے تو ہمارا سوال تبدیل ہو جائے گا۔ پہلے یہاں پر ہم تھا شما اہل کجا ہستی، تو اس کا جواب اور تھا۔ یہاں پر نام پوچھنے کے لیے ہم استعمال کرتے تھے لفظ، سوال چینج ہو جاتا تھا۔ باقی ساختار بالکل وہی ہے جو پہلے تھی، شما ہستی، فقط اندر ہم نے اس کو چینج کر دیا ہے۔ تو شما چکورے ہستی، یا اس چکارے ہستی کو ہٹا کر
या लगा दी, अलिफ और या। चिकौरी, ये तो वही है पीछे चिकारे का, चिकारे हस्ती की जगह पर क्या लगा दिया है, अलिफ और या, मुख्तसर कर दिया। शुमा चिकौरी, ये शुमा चिकारे हस्ती। चिकारे यानी क्या काम है आपका, कौन सा शुगल है आपका, पेशा कौन सा है। तो इस सवाल के बाद अभी मुकालमा है। शनीदान यानी सुने आप, फिर गुश कुनीत, गुश गर्दन भी सुनने को बोलते हैं और शनीदन भी सुनने को ही बोलते हैं। गूश कान को कहते हैं, गूश गर्दन यानी सुनना, और शनीदन भी सुनने के माना में है। गुश कुनीत सुनिए तवज्जो से, व तकरार कुनीत। सलाम, सलामुन अलैकुम, इसमें शुमा चीज, इसमें मन ज़ैनब است. इसमें शुमा चिकारे هستی؟ من دانشجو هستم. شما चिकारे هستی؟ आप क्या काम करते हो? من استاد هستم. मैं उस्ताद हूँ. کار گروهی, کار گروهی یعنی ग्रुप वर्क. एक तो माउस भी पैदा नहीं होता. हाँ, कार्य گروهی यानी ग्रुप वर्क. ग्रुप आप यानी दो चार बंदे मिलके जिसको अंजाम दें क्लास में बैठ के. बेसूरत ग्रुहाई दो नफरे, दो नफरे यानी दो दो अफराद. ग्रुहाई दो नफरे बाहम खलासी खुद गुफ्तगू कुनीत. अगर आप मिल के दर्स पढ़ रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, तो दो दो नफ़र मिलकर इसको हल करें. ये आपकी तमरीन है, इसको देख लीजिए. किताब अगर किसी को चाहिए हो तो वहीं पर आपके पास व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप रब्ता करके किताब हासिल कर सकते हैं. इसके बाद है वाये शनासी, और वाये कौन से हैं? जो हरफे ते से शुरू हो रहे हैं हमारे. खूब. आमूज़श वाये, गुश कुनीत और तकरार कुनीत. आमूज़श वाये, आमूज़श यानी तालीम, अल्फाज की तालीम, अल्फाज का सीखना. गुश कुनीत और तकरार कुनीत. लफ्ज़ अव्वल ताजिर, ताजिर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मुश्किल नहीं है. तस्वीर आपने खुद ढूंढनी है, यहाँ से इंशाअल्लाह दुरुस्त तस्वीरों को ही आप इंतखाब करेंगे. ताजिर. दुक्तोर, दुक्तोर दुरुस्त है. डॉक्टर को क्या पढ़ते हैं? दुक्तोर. तो आप पर भी पेश देंगे दुक्तोर. तामीर कार, तामीर कार यानी मैकेनिक, मैकेनिक. कौन सी तस्वीर बनेगी यहाँ से खुद आपने तलाश करके उसका नंबर लगाना है. उस्ताद. फरिस्तार, फरिस्तार, फरिस्तार यानी नर्स. सात साज, सात बताया था घड़ी को बोलते हैं, साज दुरुस्त करने वाला. सात साज जो घड़ी मैकेनिक है, घड़ी को ठीक करता है. तो ये आपके अल्फाज हैं. इसमें नए अल्फाज में फरिस्तार नया है, तामीर कार नया है, डॉक्टर नया है, बाकी सात साज भी नया है, आधा नया आधा पुराना. इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी तमरीन अव्वल, तमरीन दुव्वम. तमरीन अव्वल है कि दोबारा गोश कुनीत दो, तस्वीर मुनासिब रहा इंतखाब कुनीत. दोबारा इसको सुनो और मुनासिब तस्वीर का इंतखाब करें. तमरीन दुव्वम जुमला ये ज़ीरा कामिल कुनीत. ये काम है आपका कि यहाँ पर क्या लगेगा, मन लगेगा या तू लगेगा, शुमा लगेगा या ऊ लगेगा. कैसे पता चलेगा? इस चीज़ को देख के हमें पता चलेगा कि इधर हमने क्या लगाना है, मन लगेगा या शुमा लगेगा. और ये आपने पहले याद कर लिया कि जहाँ हस्तम होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, और जहाँ हस्ती होगा वहाँ पर क्या लगेगा, और जहाँ अस्त होगा हस्तम, हस्ती और अस्त. इन सारों के साथ पीछे वाला लफ्ज़ जो है वो अलग अलग होता है. अब उसे ज़हन में लाएं, फिक्र करें और यहाँ लगाएं. अगर गलत हो जाता है, ठीक हो जाता है, पीछे जाकर पिछली तमारीन के अंदर आप देख सकते हैं. यहाँ पर क्या लगाना है? यहाँ पर आपने अपने शुगल का नाम लगाना है. शनासे दिया हुआ है, ऊ ज़मीर है, शनासे है, लेकिन यहाँ पर नाम लगाना है. मसला यहाँ पे क्या आएगा? ऊ फरिस्तार आस्त या ऊ दुख्तर आस्त जो ये काम कर रहा है, या ऊ ताजिर आस्त क्या है, चिकारे आस्त. ऊ उस्ताद, यहाँ पर शनासे लगाना है. क्या लगेगा? ऊ उस्ताद हस्तम या ऊ उस्ताद हस्त या ऊ उस्ताद हस्ती. यहाँ पर आपने शनासे लगाना है. तो ये तमरीन आपकी एक बहुत ही मुफीद तमरीन है, इसको अंजाम दीजिएगा. खूब. इस तमरीन के बाद हमारे पास दोबारा तीसरी तमरीन है, तमरीन सिव्वम. शुगल, शुगल हर एक है अफराद ज़ीरा बेनवीसीद. तस्वीर है दी हुई, इनका आपने शुगल लिखना है. शुगल हर एक है अफराद ज़ीर. अफराद ज़ीर यानी ये जो नीचे अफराद मौजूद हैं, इनका क्या करना है? नवीसीद यानी नविश्तन लिखना. इनका आपने शुगल लिखना है. शुगल हर एक है अफराद ज़ीरा बेनवीसीद. इसका क्या बनेगा? उस्ताद. ये हर एक फ़र्द का जो काम है वो आपने लिखना है, और ये पढ़ चुके हैं आप. बस यहाँ पर आ गया हमारा अपने बारे में और सामने वाले मुखातब के बारे में पूछने का तरीका, और उसको अपने शुगल बताने का तरीका आपको बता दिया है. अब यहाँ पर हमारा तीसरे फ़र्द के बारे में सवाल करना है, जो कि आपको तकरीबन क्या बल्कि यकीनन आ चुका है.
یہ چیز وہی ہے بالکل سیم، غائب کے لیے او لگتا ہے اور ساتھ اس کے ساتھ است آیا ہوا ہے، درمیان میں جو چیز تھی جو پہلے بھی چینج تھی اور اب بھی چینج ہے، اس کو تبدیل کرنے سے سوال کا مطلب تبدیل ہو جائے گا۔ پہلے تھا او اہل کجا است، اہل کجا لگاتے تھے، لکھ دوں تو شاید مناسب رہے گا، اہل کجاس، نہ فقط کجا لکھوں کیونکہ است کے بجائے وہ آتا تھا۔ او اہل کجا است پہلے یہ ہوتا تھا، ابھی کیا ہے او چکورے است، یعنی یہ چیز سیم وہی ہے، درمیان والا تبدیل ہو رہا ہے تو سوال سارا تبدیل ہو گیا۔ او چکورے است یا چکورے است کو ہٹا کر اس کی جگہ پر ہم نے کیا لگا دیا ہے، فقط الف اور سین۔ او کجا، او اہل کجا است یا او چکورے است، او چکورے است، درست ہے۔ وہ کیا کرتا ہے آپ کا بھی پتہ چل گیا، اپنا بھی میں نے بتا دیا، اب اپنے دوست کا بتاؤ، اپنے والد کا بتاؤ، اپنے بھائی کا بتاؤ، تو اس کے لیے سوال کیا جائے گا۔ مکالمہ ملاحظہ فرمائیں ابھی۔ خوب گفتگو، گفتگو یعنی گفتگو، گوش کنید و تمرین کنید۔ سلام سیمین، سیمین، سلام سیمین، جب آپ کو نام پتہ ہے دوست کا، مثلا سلام علی، سلام احمد، چطوری، خوبی، سلام مریم، حال شما چطور است، حال شما چطور است یا شما خوبی، خوبم ممنون، اسم او چیست، اس کا نام کیا ہے، اسم او زہرا است، زہرا ہے وہ۔ او چیکاره است، چیکاره است یعنی کیا کام کرتی ہے۔ او دانشجوی زبان فارسی است، زبان فارسی یاد سیکھتی ہے، دانشجو ہے زبان فارسی کی۔ یہ تھا مکالمہ، اور اس کے بعد آپ کی آ گئی ہے تمرین، گفتگوی زیرا کامل کنید کہ انشاءاللہ با احسن وجہ آپ اس کو مکمل کریں گے۔ کار گروہی جو آپ نے گروہ کی شکل میں انجام دینا ہے، نہیں بھی ہے تو بھی اس کو کوئی اور ساتھ نہیں دے رہا یا اور کوئی ہے بھی نہیں آپ کے ساتھ، تنہا اس درس کو سن رہے ہیں تو بھی آپ نے اس کو انجام دینا ہے۔ یہاں پر ممالک کے بھی نام ہیں یہ سارے، اور یہاں پر نیچے شغل جو ہیں وہ بھی آپ کے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ نئے الفاظ آئے ہیں اس درس کے اندر، وہ یہ شناسی، لفظ اول وہی ہے جو پہلے ہم نے پڑھا ہے، تاجر، اس کے بعد ہے دوسرا لفظ کیا ہے، جواہر فروش، جواہر فروش، جواہر تو سونا چاندی یا جو سنگ ہوتے ہیں، قیمتی دھاتیں، قیمتی پتھر، وہ سارے جواہرات میں آتے ہیں جو اردو میں بھی قابل استعمال ہے۔ فروش یعنی بیچنے والا، فروشندے، درست ہے، یا سبزی فروش، ہمارے ہاں فروش بولتے ہیں، بعض اہل اردو زبان بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ جواہر فروش، درست ہے۔ جوشکار، جوشکار یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، جوشکار بولتے ہیں ویلڈر کو، جوشکار ویلڈر، عکس اول۔ مجری رادیو، مجری رادیو، رادیو پہلے درس میں ہی ہم نے پڑھا تھا، ریڈیو کو بولتے ہیں، مجری بولتے ہیں اس کے پروگرام جو اجرا کرتا ہے، جاری کرتا ہے، ریڈیو پہ آ کر بولتا ہے، تو اب آپ نے اس میں دیکھنا ہے وہ کون سی تصویر ہے۔ نجار، نجار یہ بھی قابل استعمال ہے اردو میں، بڑھئی کو بولتے ہیں نجار، جو لکڑیوں کا کام کرتا ہے، لکڑیوں سے چیزیں بناتے ہیں، فرنیچر کا کام کرتا ہے۔ جراح، جراح اب سارے ہو گئے ہیں تو اب ایک ہی چیز بچ گئی ہے، وہ ہے آپریشن کرنے والا فرد جو چیر پھاڑ کے انسانوں کو ٹھیک کرتا ہے، تو جراح اس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تمرین، تمرین اول، دوباره گوش کنید و مناسب تصویر مناسب را انتخاب کنید۔ تمرین دوم، با استفاده از تصاویر، جو تصاویر ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے پرسش و پاسخها را کامل کنید۔ یہاں پر اب آپ کے دو کام ہیں، یہاں پر دو کام ہیں، بعض جگہوں پر جواب چھوڑ دیا ہے انہوں نے اور بعض جگہوں پر سوال کو ناقص رکھا ہے، سوال چھوڑ دیا ہے۔ جہاں پر جواب ہے، مثلا یہاں سوال پورا ہے، او چیکاره است، او شغل اس کا لکھنا ہے، او تاجر است، یہاں پر سوال بھی خود بنانا ہے، جواب اس کا دیا ہوا ہے۔ یہاں پر اس طرح سے سوال ہے، جواب، سوال نہیں ہے جواب ہے، اس طرح سے بعض جگہوں پر جواب ہے، بعض جگہوں پر سوال ہے، تو جن کا سوال ہے ان کا جواب، جن کا جواب ہے ان کا سوال بنانا ہے آپ نے۔ اس تمرین کے بعد یہاں پر یہ ہے آپ کی گفتگو، اور یہ ایک اچھا مکالمہ ہے، کامل کرنا۔ اس میں پہلے اس کا نام ہے، اس میں من محمد است، من اہل ایران هستم، من استاد هستم، یہ اپنا تعارف کروا دیا، تینوں سوال۔ اب نیچے اس سے پوچھنا ہے، دوسرے فرد سے جو مخاطب ہے آپ کا، اس میں تو چیست، آپ کا نام کیا ہے، تو چیست، یہ چی است، وہ آگے جواب کیا دے گا، اس میں من
مثلا رضا است تو اہل کجا ہستی سوال بنائیں گے. یہ سارے سوالات ہم پڑھ چکے ہیں, ان کو آپ نے تکمیل کرنا ہے انشاءاللہ. اب یہ ہے ہمارا نیا مطلب. ابھی یہاں تک ہمارا جو تھا وہ تھا شغل کے بارے میں, درست ہے کہ پیشہ کیا ہے. ابھی ہمارا جو مطلب ہے وہ شغل کے بارے میں نہیں ہے, ایک نئی چیز ہے اور اس کو آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. مطلب جدید دورت, درست ہے, دورت داشتن, کیا ہے اس کے پاس, درست ہے, ہاتھ میں کیا ہے, گھر میں کیا ہے, یعنی کیا چیز اس کے پاس موجود ہے. جب ہم پوچھتے ہیں وہ بندہ آ رہا ہے اس کے پاس کیا ہے, درست ہے, سبزی ہے, کتاب ہے, کیا چیز ہے اس کے پاس. تو اس کے لیے سوال کس طرح سے کیا جاتا ہے. او چہ دورت, چہ مطلب کیا, دورت یعنی داشتن ہے, کیا ہے اس کے پاس. او وہ چہ دورت وہ اس کے پاس کیا ہے یا وہ کیا رکھتا ہے, یا چہ دورت کی بجائے چی دورے, درست ہے. او چی دورے یا او چے دورت, ہر دو درست ہیں. گفتگو ملاحظہ کیجئے. سلام سعید, سلام رسول, حال شما چطور است؟ خوبم ممنون. اسم او چیست؟ اسم او رضا است. او چه دارد, ہمارا منظور اور ہمارا مطلب. او چه دارد کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, رضا کے بارے میں. اسم او رضا است. او چه دارد, آپ بتائیں اس کے ہاتھ میں کیا ہے, کتاب. او کتاب دارد, اس کے پاس کتاب ہے. بالکل آسان اور راحت. خوب, جمله زیر را کامل کنید و تکرار کنید. خواندن, خواندن یعنی پڑھنا, پڑھیں. اور جملے جو ہیں نیچے جمله زیر را گوش کنید و تکرار کنید, نہ کامل کنید, تکرار کریں. من بستنی دارم, کیا بستنی, یہ لفظ نیا آیا ہے, درست ہے. بستنی دونوں چیزوں کو بولتے ہیں, آئس کریم کو بھی بولتے ہیں اور کلفی کو بھی بولتے ہیں. لیکن کون آئس کریم جو ہوتی ہے اس کو فقط بستنی بولتے ہیں اور کلفی کو بھی بستنی بولتے ہیں. من بستنی دارم. من تو ساندویچ داری, ساندویچ وہی سینڈوچ. او اتو دارد, اتو پہلے ہم نے پڑھا ہے, نیا لفظ نہیں ہے, یہ دو لفظ نئے ہیں, بستنی اور ساندویچ. خوب, یہاں پر آپ دوبارہ میں توجہ دلاتا جاؤں, آپ کی من کے ساتھ کیا آ رہا ہے, دورم, یعنی اس کا آخر میں چینج ہے, من دورم, درست ہے. تو دوری, او دورد. پہلے جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے آپ کی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے. پہلے تھا من ہستم, تو ہستی, او است, درست ہے. خود ذات کے بارے میں سوال تھا کہ وہ کیا ہے, اس کا نام کیا ہے. شخصیت کے بارے میں چیز تھی, اس کے ساتھ کیا لگتا ہے, ہوں, ہے, درست ہے, اپنی ذات بتانے کے لیے. لیکن اب ذات کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا, خود اپنی شخصیت کے بارے میں نہیں بلکہ چیز کے بارے میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی پہلے تھا ہستم و نیستم, ہوں یا نہیں ہوں. اب سوال ہے آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے, درست ہے. کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر داشتن ہے, دورت یعنی داشتن ہے, درست ہے, اس کے پاس. اس لیے یہاں پر لفظ اب ہستم نہیں آئے گا کیونکہ اپنے بارے میں سوال نہیں ہو رہا, چیز کے بارے میں ہو رہا ہے. تو اب بتائیں گے کیا, من دورم, میرے پاس ہے, اس کے پاس ہے. تو دوری, تو درست ہے, او دورت. تو یہ چیز ابھی چینج ہو گئی ہے. کیوں چینج ہوئی ہے اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دی ہے, اس کی طرف توجہ ضرور کیجیے گا. من بستنی دورم, تو ساندویچ دوری, او تو دورت. اس کے باوجود بھی کوئی اگر مسئلہ یا سوال ہو تو آپ بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں بلا خوف. کار گروہی به صورت گروههای دو نفره با هم کلاسی خود گفتگو کنید. دو افراد مل کر آپ کیا کریں, بحث کریں اور اس کو پورا کریں, گفتگو کریں. سعید و سعد, ختیجے و کتاب, صادق و پول. یہ بھی آپ کے لیے نیا لفظ ہے. یہ کیا ہے, پول. پول بولتے ہیں پیسے کو, درست ہے, جیسے ہم پیسہ بولتے ہیں اور یہ پول بولتے ہیں, روپیہ, پیسہ. الحمدللہ یہاں پر ہمارا درس, تیسرا درس تمام ہو گیا ہے, شغل والا, جس کے اندر ہم نے دو نئے مطلب پوچھے ہیں, پڑھے ہیں. ایک اپنے بارے میں اپنا شغل بتانے کے لیے کہ میں کیا کام کرتا ہوں, کسی کا کام پوچھنے کے لیے کہ تم کیا کام کرتے ہو, یا کسی تیسرے فرد کا کام پوچھنے اور بتانے کے لیے کس طرح سے سوالات کیے جاتے ہیں, یہ مطلب پڑھا ہے. اور دوسرا مطلب جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے چیز کے بارے میں, کسی کوئی بھی چیز ملکیت کے بارے میں یا کوئی چیز پاس ہونے کے بارے میں کسی سے پوچھنا ہو کہ تمہارے پاس کیا ہے, شما چه داری,
اونچے دورات، کسی کے بارے میں پوچھنا ہو کہ اس کے پاس کیا ہے، یا اپنے بارے میں بتانا ہو کہ میرے پاس مثلا من موجیک دوران پھر اس سے میرے پاس موجیک ہے۔ تو یہ ہمارے 3 مطالب آج ہم نے مکمل کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارا درس ہے ایک بہت ہی اچھا درس ہے، اور وہ ہے خانوادے کے بارے میں، یعنی فیملی ممبرز، اور ان کو کیا بولتے ہیں، ماں کو، باپ کو، بہن بھائی، یہ ہے۔ اور اس کے اندر 1-2 اور مطالب بھی ہیں جدید، انشاءاللہ بعداً آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔